نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں نہ صرف سچے راستے کا تعارف کرایا اور اس کو مختلف کتابوں کے ذریعے ہم پر واضح کیا، بلکہ اس دنیا میں ان ہدایات کے اس دنیا کی انسانوں میں سے نمونے بھی مقرر کیے تاکہ انسانوں کے لیے وہ ہدایات محض تصوراتی نہ رہیں، وہ ہدایات عملی شکل اختیار کریں۔ اسی وجہ سے یہ ہدایت کے دو بڑے بنیادی ماخذ ہیں، سورسز ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ کی کتاب کی صورت میں دنیا میں آتی رہی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ، مبعوث کردہ اور پھر ان کے راستے پر چلنے والے اللہ کے بندے، جنہوں نے اس کتاب کو، اس وحی کو عملی شکل دی، انسانی ذہنوں میں اس وحی کو اس طور پر واضح کیا کہ وہ کتاب، وہ وحی لوگوں کے لیے ایک واضح اور قابل عمل راستے کی شکل اختیار کرے۔ اس لیے جب ہم اس پورے نظام ہدایت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کی تعداد ان شخصیات کے مقابلے میں کم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے نظام ہدایت کے فروغ اور اس کے قیام کے لیے مبعوث کیا، یا ان مبعوثین کے راستے پر ان کو، ان کا نمائندہ، ان کا قائم مقام بنایا۔ مثلاً تورات کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے انجیل، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے درمیان داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوتی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا قرآن نے تعارف کرایا۔ 3 کتابوں کا تعارف ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن خود انبیاء بنی اسرائیل کی تعداد اس سے کہیں زیادہ، اور وہ انبیاء اسی تورات کی شریعت پر لوگوں کی رہنمائی کرنے آتے رہے، اسی پر ہر دور میں ان انبیاء کی جد و جہد رہی۔
گویا کتاب ایک ہی رہی، لیکن اس کتاب کی تعلیمات کو ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے حواری عملی شکل دینے کے لیے اس دنیا میں جد و جہد کرتے رہے۔ تو گویا عملی نمونے کا ہونا سوسائٹی کے لیے یہ ایک سماجی ضرورت ہے۔ انسانوں کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ان کو سچے راستے پر چلنے والے افراد کی صورت میں وہ ہدایت کا سلسلہ قابل عمل نظر آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی بعثت پہلے ہوتی ہے، اور اگر اس پر کتاب نازل کرنا مقصود ہو تو کتاب بعد میں نازل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے پیغمبر کے طور پر منتخب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں ایک نمونہ عمل پیدا کیا گیا۔ پھر ان انبیاء نے بھی اپنے اپنے دور میں جن لوگوں پر محنت کی، جد و جہد کی، جن کی تعلیم و تربیت کی، انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اسی مشن کو اگلے دور میں اس دور کے لوگوں کے لیے پیش کی۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جس کا پڑھنا ہمارے لیے نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا گیا، اس میں جو ہمیں دعا تلقین کی گئی، اس دعا کے اندر بھی عملی راستے کے حوالے سے ہی رہنمائی کی گئی۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ وہ ہمیں ایک بالکل سیدھے متوازن راستے پر گامزن کر دے، اس کی ہدایت دے دے۔ اب بظاہر یہ لفظ اپنی جگہ پر ہمیں واضح نظر آتا ہے، ایک سیدھا راستہ، سچا راستہ، متوازن راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی جھول نہ ہو، ایسا راستہ جس میں افراط تفریط نہ ہو۔ اپنی جگہ پر لفظ واضح تھا، لیکن اس کے باوجود اس راستے کی پہچان افراد کی اور جماعتوں کی عملی نوعیتوں سے کرائی گئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے کون سا، تاکہ ہر آدمی یا ہر گروہ اپنے تخیل سے اس کا تعین نہ کرے۔ ایسی صورت میں وحدت نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ انسانی ذہنوں کے اندر مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف پس منظر ہوتے ہیں، مختلف ان کے پاس افکار ہوتے ہیں، علوم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی سوچوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ تعین کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا تاریخ کے اندر مطالعہ کرو، تاریخی تسلسل جس کا خود کتاب اللہ نے بھی ذکر کیا، تعارف کرایا۔ گزشتہ انبیاء کے تعارف کا بنیادی مقصد اس جماعت کا تعارف کرانا ہے کہ جو ہر دور میں اللہ کی انعام یافتہ جماعت رہی ہے، جس نے اپنے دور میں اللہ کی دی گئی ہدایت کو سوسائٹی میں غالب کرنے کی جد و جہد کی۔ اس جماعت کے راستے کو تعین کر دیا گیا کہ سیدھا راستہ یہ ہوگا۔ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، جو قرآن دوسری جگہ پر ان جماعتوں کا باقاعدہ نام لے کے ذکر کرتے، تو اسی وجہ سے انبیاء کی تاریخ بھی بیان کی ہے، جس کو ہم قصص النبیین، قصص الانبیاء کہتے ہیں۔
کہ انبیاء کے واقعات کا ذکر کرنا بنیادی طور پر اسی لیے کہ ہر دور کی ہدایت کیا عملی شکل اختیار کرتی رہی، کیونکہ انسان مثالوں سے بات زیادہ واضح طور پہ سمجھتا ہے، اس کے سامنے کوئی نمونہ ماڈل ہو تو اس کو زیادہ بہتر طور پر ادراک کرتا ہے۔ صرف تخیلاتی گفتگو ہر آدمی کے ذہن میں اپنا اپنا نتیجہ پیدا کرتی ہے، اس میں ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جس سلسلہ ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جوڑا گیا اور آپ کے تعارف کا ذریعہ بنایا گیا، وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، جن کو قرآن حکیم نے ایک مرکزی حیثیت کے طور پہ متعارف کرایا، اور وہ شخصیت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لوگ بھی متعارف تھے، وہ اجنبی شخصیت نہیں۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے کہ قرآن نے جن شخصیات کا ذکر کیا انبیاء کی صورت میں یا حکماء کی صورت میں، تو انہی شخصیتوں کا ذکر کیا جن سے قرآن کے مخاطب لوگ مانوس ہیں، ورنہ دنیا میں تو ظاہر ہے سلسلہ ہدایت سے جڑے ہوئے ہزاروں لوگ رہیں، لیکن قرآن ذکر ان کا کرتا ہے جن سے مخاطب کو کوئی نہ کوئی انسیت، کوئی واقفیت موجود ہے۔ ایسے افراد کا تعارف نہیں کرایا کہ جن سے اس دور کے لوگ ناواقف، جانتے نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں اس کے ذکر کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، متعارف ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو معلومات دی جا سکتی ہیں کہ فلاں شخصیت تھی، فلاں پیغمبر تھے۔ تو قرآن کا اصل مقصد تو لوگوں کے اندر رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرنا، خود ان کو بھی رہنمائی دینی ہے اور اس کے بعد ان کو رہنما بنا۔ اس لیے اللہ نے انہی معروف مانوس شخصیات کا ذکر کیا جس سے وہ سوسائٹی واقف ہے، لیکن حقائق، ان کی تعلیمات، ان کا مشن وہ نظروں میں اوجھل ہے، دھندلایا ہوا ہے، یا ان کی شخصیتیں، ان کی تعلیمات مسخ کر دی گئی۔ تو ضروری تھا کہ ان کی اصل شخصیت کو، ان کی اصل تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے تو ظاہر ہے آپ کا تو پورا خاندانی پس منظر ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، اس خطے کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہیں، ان کی بنائی ہوئی بہت ساری وہاں پر نشانیاں موجود ہیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا۔ خود بیت اللہ کا وجود اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے جن سے نسبت رکھنے والے، دعویٰ کرنے والے بہت سارے گروہ موجود تھے۔ مکہ والے بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم سے نسبت رکھتے ہیں، اور ویسی بھی ظاہر ان کی نسبی نسبت بھی موجود تھی۔ اور اسی طرح اس دور کے جو تورات والے تھے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اور ان کے ہدایت کے سلسلے سے نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم ہی اصل نمائندے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر مسیحی طاقت روم کی صورت میں موجود تھی، بڑا علاقہ مسیحیوں کا تھا، دنیا کی غالب طاقت شمار ہوتی تھی، تو وہ بھی اپنے سلسلے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا نسب جوڑتی تھی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت تھی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، اس کی ہمیشہ سے مرکزی حیثیت رہی۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب میں ان کو ایک قابل قدر مقدس شخصیت کے طور پہ جانا بھی جاتا ہے،
اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے راستے پر۔ اس وجہ سے قرآن حکیم نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا پورا تعارف کرایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کس کی نسبت درست ہے اور کس کی نسبت میں مفاد پرستی موجود۔ قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ کا لفظ، یعنی ایک بہترین نمونہ، ایک خوبصورت ماڈل جس کی پیروی کی جائے، صرف 2 شخصیات کے لیے ذکر کی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت، ایک اچھا عمدہ نمونہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا معاملہ ہوگا، ایک آخرت کے دن میں اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ یہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے، قرآن مخاطب کر رہا ہے، قرآن کے جو براہ راست مخاطب ہیں، کہ تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، ان کی جو بھی جماعت تھی۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی بھی اسی طرح ایک اساسی حیثیت رکھتی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے لیے نمونے کا درجہ رکھتی ہے، کہ اب آپ کا جو پیش کردہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مکمل طور پر ابراہیمی اصولوں پر استوار۔ آپ کی پیروی کرنا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی بھی پیروی کرنا۔ اب یہاں پر قرآن حکیم نے ان کے ایک خاص طرز عمل کا ذکر کیا، جہاں پر اسوہ حسنہ کا ذکر ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے موجود اس وقت کے پورے ماحول سے اپنی برات کا اظہار کیا، اس دور کے سماج سے، اس دور کے سیاسی نظام سے، اس دور کے مذہبی نظام سے مکمل طور پر علیحدگی اور برات کا اعلان کیا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ تمہارے راستے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل بری الذمہ ہیں تم سے بھی اور تمہارے اس سارے مذہبی تانے بانے سے جو تم نے بن رکھا، جس کے اساس پر تم نے پوری سوسائٹی کو ذہنی طور پہ پست کر دی، کیونکہ جو مذہبی نظام انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ سارا خود ساختہ تھا۔ جو سوسائٹی کا وہ پجاری طبقہ تھا، مذہبی طبقہ تھا، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرنے کے لیے پورا کا پورا ایک امپائر کھڑا کیا ہوا تھا۔ بت سازی کی پوری ایک صنعت موجود تھی، بنتے تھے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس سے وابستہ تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تو براہ راست مفادات جڑے ہوئے تھے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ اپنے خاندان سے لا تعلقی ظاہر کی، ان کے اس پورے مشن کے خلاف آواز بلند کی، کوئی اس کے اندر درمیانہ راستہ نہیں نکالا۔ جو تنقید کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو اس تنقید کا جو سب سے پہلا اس کا اثر پڑتا ہے وہ ان کے خاندان، ان کے باپ پہ پڑا، اور پھر ان کے ساتھ جڑا ہوا جتنا بھی نظام تھا۔ تو گویا ابراہیمی مشن کی جو سب سے پہلی
تمہید بنتی ہے، پہلا اصول بنتا ہے، وہ ایک فاسد، ایک ظالم اور ایک ایسے نظام سے برات ہوتی ہے جو سوسائٹی میں لوگوں کے ذہنوں کو پست کرتا ہے۔ شرک کا نظام انسانی ذہنوں کو پست کرنے کا نظام ہے، ان کو غیر اللہ کے سامنے کمزور کرنے کا، جھکانے کا پورا ایک منظم عمل ہوتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر اس تانے بانے میں اس دور کا مذہبی طبقہ اور اس دور کا سیاسی طبقہ وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں، کہ جو سوسائٹی کا ظلم پیشہ طبقہ ہوتا ہے وہ معاشرے میں غلط قسم کے قوانین بناتا ہے، استحصال کو جائز کرنے کے لیے معاشرے کا نظام بناتا ہے، لوگوں کے رائے کو تباہ کرتا ہے، ان کو اپنے مفادات کے تابع بناتا ہے، اعلی کار بناتا ہے، اور مذہبی طبقہ اس کے لیے جواز دیتا ہے، دلائل مہیا کرتا ہے، ایک خود ساختہ مذہب بنا کر اس کے نام سے لوگوں کو ذہنی طور پہ اس غلط نظام کے لیے آمادگی پیدا کرتا ہے۔ تو ذہنی پستی پیدا کرنے میں مذہبی نظام کا بڑا گہرا عمل دخل ہوتا ہے۔ سیاسی نظام تو سماجی، سیاسی، معاشی استحصال کر رہا ہوتا ہے، اور مذہبی نظام اس استحصال کو لوگوں کے ذہنوں میں جواز بخشتا ہے کہ اس کو ذہنی طور پہ قبول کر لیں، اس کو قدرت کی طرف منسوب کر دیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا سے جوڑ دیں۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خاص طور پہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ دونوں نظام کھڑے تھے، اور اس طور پر کھڑے تھے کہ وہ مذہبی نظام تو ان کے لیے سب سے زیادہ اس لیے چیلنج کا باعث تھا کہ ان کے خاندان سے اس کا تعلق، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی درجے کے اندر کوئی اس میں درمیانہ راستہ نہیں نکالا، جس کو مداہنت کہتے ہیں، کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لیے جائیں، بالکل واضح الفاظ میں گفتگو کی کہ انا براء منکم، بالکل ہم بری ذمہ، ہمارا تمہارا راستہ ایک ہے ہی نہیں، ہمارے تمہارے درمیان کوئی مشترکہ چیز موجود ہی نہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے پورے نظام کے منکر، جس کو قرآن نے ذکر کیا نا، من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار ہے۔ تو گویا ایک سچا مومن اس دور کا جو غالب نظام ہوتا ہے، جو استحصال پر مبنی ہوتا ہے، اس کا منکر ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن طاغوت کا وہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن لفظ استعمال کی، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا بالکل انکار کر دیا، ہم تمہیں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صرف زبانی جمع خرچ تک نہیں ہے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے تمہارے درمیان بڑا گہرا فرق ہے، عداوت موجود ہے، کیونکہ بالکل مختلف مرکز ہے، تمہارا مرکز اور ہے، ہمارا مرکز اور ہے، کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکل سکتا۔ جو صحیح نظریہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے نظریے سے مل کے کوئی تیسرا نظریہ نہیں پیدا کرتا، نظریے کے اعتبار سے بالکل واضح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہے سورہ کافرون کی صورت میں یہی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیں منکرو جو میری بات نہیں مان رہے، تو جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو،
جس کی تم بالادستی مانتے ہو، میں تو اس کو نہیں مانتا، اور نہ ہی تم جس کی میں عبادت کر رہا ہوں بلا شرکت غیر، نہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، چاہے تم اس کو بڑا کہو بھی، خالق بھی مانو، لیکن تم اس کی بالادستی، اس کی وحدت کو جب مانتے ہی نہیں تو اس کا مطلب تمہاری وہ عبادت معتبر ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا 100% ضروری ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1% شرک کو بھی قبول نہیں کرتا، واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، شرک کے معاملے میں جن کو میرے ساتھ شریک کرو گے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی درجے، کسی بھی عمل کو میں ان معنوں میں تقسیم نہیں کروں گا کہ اس کام کو کرنے میں کرنے والے کا جو قصد تھا، ارادہ تھا، نیت تھی، وہ میرے لیے 80% کرنے کا تھا اور 20% کسی اور کے لیے کرنے کا تھا، تو میں 80% کے نتائج اس کو دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے کسی نے 10% بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شراکت مقرر کی تو اللہ تعالیٰ وہ 90% بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو انبیاء کی دعوت کے اندر بھی یہی چیز بنیاد حیثیت رکھتی ہے کہ کسی بھی درجے میں اس میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ شرک کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مذہبی نظام نبی کا قبول کر لیں اور ہم سماجی نظام کسی اور کا قبول کر لیں، سیاسی نظام کسی اور کا لے لیں، معاشی نظام کسی اور فکر کر، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو توحید کا دائرہ صرف مذہبیات تک تو نہیں ہے کہ میں عبادت کے معاملے میں تو یکسو ہوں کہ میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور باقی معاملات کے اندر میں نے اور بہت سارے خدا مانے میں ان کی بالادستی قبول کر لی، ان کی دی گئی شرائط پر میں نے عمل کرنا ہے، تو وہ توحید کہاں پر رہی؟ وہ ایک جزوی توحید ہے، اور جزوی توحید تو قبول نہیں کی جاتی۔ توحید کا تو پورا تصور جو ہے پوری انسانی زندگی پر محیط ہو جائے، تمام چیزیں اس سے جڑ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس پورے نظام کو ہی چیلنج کیا، صرف مذہبی نظام کو نہیں، اپنے دور کے سیاسی نظام کو بھی چیلنج کیا۔ نمرود کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ قرآن نے ذکر کیا، باقاعدہ سماج و سوسائٹی اپنے قوم کے ساتھ بھی بات چیت کی، مخاطب ہوئے، اس کے جو نظریات بنے ہوئے تھے ان کو بھی رد کیا۔ کسی بھی جگہ پر انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ ہم ان دو کو اپنا توجہ کا مرکز بناتے اور ایک کو نظر انداز کر دیتے۔ اسی کو ملت ابراہیمی کہا گیا۔ تو قرآن حکیم ہمیں دعوت دیتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیمی ملت پر آؤ، اور یہ بھی بات بیان کرتا ہے کہ ملت ابراہیمی کو قبول کرنے کے لیے انسان کا باشعور ہونا ضروری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی، شعور دیا، سمجھ دی، بصیرت دی، اور اس لیے ان کے راستے سے جو انحراف کرتا ہے قرآن حکیم نے اس کو سفیہ قرار دیا، بے شعور، احمق، عقل سے پیدل۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیمی سے انحراف کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اپنے آپ کو اس نے دھوکہ دیا، اپنے آپ کو اس نے تاریکی میں رکھا۔ سفیہ اسی کو کہا جاتا ہے
کہ جو صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ نہ کرے۔ اسی کی جمع قرآن سفہا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ سفہا ہوتے ہیں جو حقائق کو نہیں سمجھتے، مفاد پرست ہو جاتے ہیں، فوری فائدے کو پیش نظر رکھ کر اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، ان کے اندر دور کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، مفاد پرستی غالب آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ملت ابراہیمی سے انحراف وہی کرے گا جس کی سوچ پست ہے، جو بے شعور ہو چکا ہے، مفاد پرست ہو چکا ہے، جو کسی بھی درجے میں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے ابراہیمی ملت، اس کا کسی نسب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی پرانی نسبتیں اس کی بنیاد پر بات کی جائے، اس کا تو تعلق بنیادی مشن سے، کہ جو ابراہیمی مشن پر ہوگا وہ ملت ابراہیمی پر ہوگا۔ اس بنیاد پر نہیں کہ کسی زمانے کے اندر ملت ابراہیمی کی نمائندگی کسی کتاب یا کسی قوم نے کی تھی، اگر وہ قوم اس راستے سے منحرف ہو چکی ہے تو اب وہ ملت ابراہیمی کی کسی صورت میں نمائندگی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ملت ابراہیمی کا نام لیتی ہے تو وہ بہت بڑا دھوکہ دیتی، وہ حقائق کو مسخ کرتی۔ اس لیے قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ ابراہیمی ملت آج کے دور کے اندر وہی ہے جو ملت محمدیہ ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ملت محمدی پر وہی ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہوگا، آپ کی جماعت کے مشن پر ہوگا، جو اس کا بنیادی دنیا کے اندر مشن رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کی فلاح، اس کی بھلائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دنیا کو ظلم کے نظاموں سے نجات دلائی، حتیٰ کہ ان لوگوں کا جن لوگوں کے دعوے تھے کہ ہم تو ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس دنیا کے اندر جو ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اس سے بھی مسلمانوں نے اس دور کے عوام کو، انسانوں کو نجات دلائی۔ اس دور کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، مسیحی طاقت تھی، روم کی طاقت تھی، تو دعوے دار تو تھی کہ ہم انجیل کے ماننے والے ہیں اور عیسیٰ کو ماننے والے ہیں اور یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، اور اس راستے سے ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں۔ لیکن عملاً انہوں نے وہی نمرود کا نظام قائم کیا ہوا تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آگے چیلنج کیا تھا، جس کی بے وقتی ثابت کی تھی، جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو کے فرعون کا نظام توڑا تھا۔ گویا اگلے دور کے اندر فرعون اور نمرود کے جانشین وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسیح کے راستے پر، اور اس راستے سے انہوں نے دنیا پر ظلم اور جبر کا پورا بازار گرم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت نے انہی لوگوں سے، اس دور کے لوگوں کو نجات دلائی، جو عنوانات تو اپنے بڑے بڑے رکھتے تھے، اپنا مذہبی پس منظر بھی بتاتے تھے، اور اس مذہبی پس منظر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے غلط سمجھتے تھے، منحرف سمجھتے تھے، مذہب کا منکر سمجھتے تھے۔ تو یہ تو ہر دور کی ایک تاریخ ہے۔ تو موجود دور کے اندر بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ نام اپنے انہی استعماری مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ ہم ابراہیم والے اکٹھے ہو جائیں، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ ہمارے استعماری مقاصد کو پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اول دن سے اس دور کے ظالم قوت کے خلاف ہیں، اس ذہنیت کے خلاف ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کو برسر عام اس کی بے وقتی ثابت کر رہے ہیں، شعور کی بنیاد پر اس کو چیلنج کر رہے ہیں، دلائل کے بنیاد پر توجہ دلا رہے ہیں۔
حتیٰ کہ اس پورے نظام کو اپنے دلائل کے ذریعے جب بے بس کر دیا، وہ جواب نہیں دے سکا، تو اس نے مشتعل ہو کر ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے آگ کے حوالے کر دیا کہ ان کو جلا کے ختم کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے کہ جو بھی نظام کو چیلنج کرے گا اس کے ساتھ یہ حشر ہو۔ لیکن وہ تو تدبیر الہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا انسانیت کو ہدایت دینا ہے اور ظلم و کفر سے نجات دلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہ اس دنیا کے اندر صحیح و سالم رہے۔ تو ابراہیمی مشن تو دنیا کے اندر ظلم کے خلاف رہا ہے، جبر کے خلاف رہا ہے، نمرود کے خلاف رہا ہے۔ اس کو آج کی دنیا کے اندر ظلم اور جبر کے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور جتنی بھی مذہبی عنوان رکھنے والے ہیں سارے کے سارے وہ اپنے مفادات پر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اسی استعماری مقصد کو، انہی صہیونی مقاصد کو بنیاد بنا کر اس پر ابراہیمی اکارڈ کا عنوان قائم کر دیا۔ اب اس کے عناصر سارے کے سارے وہی ہیں۔ مذہب مختلف نظر آ رہے ہوں گے، کوئی یہودی مذہب ہے، کوئی مسیحی مذہب ہے، کوئی مسلمان ہے، لیکن سارے کے سارے اس بنیادی دینی تقاضے سے، ابراہیمی مشن سے منحرف ہیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کفرنا بکم، جن سے ابراہیم علیہ السلام بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ تمام قوتیں آج ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر دنیا پر وہ ظلم کا نظام مسلط کیے ہوئے۔ تو یہ دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ اچھے عنوانات استعمال ہوتے آئے ہیں گھناؤنے مقاصد کے، اسی عنوان کو استعمال کرتے ہیں، اور بالکل اس کے برعکس، جیسے کئی جگہوں پہ اسلام کا عنوان استعمال ہوتا ہے، حرمین شریفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ معاشرے پر اپنا جبر مسلط کرو، اپنے اور اپنے سرپرستوں کے مفادات پورے کرو، اور جو ان مفادات کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کے خلاف ہر قسم کے اقدامات کرو، پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو دائرہ اسلام سے ہی نکال دو۔ اور عملی طور پر اس کے لیے دنیا کو جہنم بناؤ۔ آج سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا دجل و فریب تو یہی ہو رہا ہے کہ ابراہیمی مشن کے دشمن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور جو ہمارے مقابلے پر آ رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کے اسلام پر ہونے کوئی مشکوک بنا دو۔ تو قرآن حکیم نے تو واضح کر دیا کہ سفیہ نفسہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ان کی جو سوچیں ہیں پست ہیں، مفاد پرست ہیں، ان کی عقلیں معوف ہیں، کسی بھی طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام سے ادنا درجے کی بھی نسبت نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشن تو ان کی زندگی سے واقف ہونے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ سوسائٹی کے ہر غالب طبقے کے مقابلے پر کھڑے ہو، اپنے گھر کے فرد سے لے کر اور حکمران تک کسی بھی دائرے کے اندر انہوں نے اپنی کمزوری نہیں دکھائی، کسی بھی طور پہ کوئی درمیانہ سا راستہ اختیار نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی مداہنت، کوئی مصالحت نہیں کی، کیونکہ جو سچا نظریہ ہے اس پہ تو کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ ہم سماجی عملی تقاضوں کے اعتبار سے ہر دور کی جو نوعیت ہے آپ کو حکمت عملی بنا لیتے ہیں، وہ سماجی نوعیت کی ہوتی ہے، اس کا تعلق نظریے پہ سمجھوتے سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدات کیے، صلح بھی کی، لیکن نظریے کے اساس پر نہیں کی، سماجی تقاضے کے بنیاد پر کی۔
اور اس کا بھی مقصد بنیادی طور پر نظریے کا فروغ تھا کہ معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا۔ اس میں بھی اپنے مشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طور پر متوجہ۔ تو قرآن حکیم نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو مذہبی بنیاد پر بھی، سماجی بنیاد پر بھی، سیاسی بنیاد پر بھی ہر لحاظ سے واضح کر دیا اور ایک جامع تصور ہمارے سامنے رکھا۔ اس لیے اس ملت ابراہیمی کے احیاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ میں اس ملت ابراہیمی پر مبعوث کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، تابعدار تو بہت سارے ہیں کہ میں بھی ابراہیمی ہوں، دوسرے بھی کہتا ہے میں بھی ابراہیمی ہوں۔ تو قرآن نے کہا کہ ابراہیمی ہے کون؟ سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ تھے جو ان کی زندگی میں ان کے پیروکار تھے، براہ راست ابراہیم علیہ السلام جن کو مخاطب کر رہے تھے، جن سے ان کی ملاقات تھی، جو ان پر ایمان لائے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے ھذا النبی، یہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیمی ہے، والذین آمنوا، اور پھر یہ جماعت جو ایمان لے کے آئی۔ قرآن نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ ابراہیم کا جو مشن ہے وہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کی تشکیل کر۔ آپ نے ملت ابراہیمی کی ساری خصوصیات کو اپنے دین کا حصہ بنایا۔ کوئی ایک بات بھی اس ملت کی آپ کی دین سے باہر نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی کا تعارف فطرت کے طور پہ کرایا کہ وہ تمام باتیں جو ملت ابراہیمی میں ہیں وہ فطرت کی باتیں، ان کو فطرت کے طور پہ متعارف کرایا۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو ذہنی طور پر یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک راستے پر یکسو ہو جائے، جس کو قرآن حکیم حنیفیت کہتے ہیں۔ ڈاماڈول ذہن کبھی بھی ملت ابراہیمی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، متذبذب قسم کا، اس کو بالکل یکسو ہو کر ایک سچے راستے پر کھڑا ہونا ہو۔ اور وہ سچا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی بھی درجے میں غیر اللہ کی بالادستی قبول نہیں کرنی، نہ مذہبی طور پر، عقیدے کے طور پر، نہ سیاسی سماجی کسی سطح پر۔ اور اس دور کا جو بھی غالب ظلم ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا، اس کے شعور کو بیدار کرنا ہے کہ آج کا نمرود کون، جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ تو جیسے آج ابراہیمی دعوت ہے تو آج نمرودی دعوت بھی موجود ہے، جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ نمرودی بات یہی تھی نا کہ جس کی زندگی میں ختم کرنا چاہوں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ دنیا کے انسانوں کو گویا کہ ایک چٹکی کے اندر مسل دیتا ہے، اسے کوئی اس بات کا احساس نہیں کہ انسان کے طور پر انسانی زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ اور وجہ بالکل واضح ہے، وہی بات جس پہ بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا تصور انسان مختلف ہے، ان کا تصور انسان محدود ہے، ایک خاص نسل وہ انسان ہے، باقی انسان نما ہے، انسانوں جیسی چیزیں۔ اس لیے ان کی نظر میں ایشیا افریقہ میں رہنے والے لوگ اس درجے پہ موجود ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ کہہ دیں گے یہ دوسرے درجے کا انسان ہوگا، تیسرے درجے کا انسان ہوگا۔ یہ آپ کو تیسری دنیا کہتی ہے، اس لیے تیسری دنیا کہنے کے اندر جو اور بہت سے محرکات ہیں، ایک محرک یہ بھی ہے کہ آپ پہلی دنیا جیسے نہیں ہیں، آپ تیسرے درجے کے،
تھرڈ کلاس، یہ ان کے نظریے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جب وہ کسی بھی تیسری دنیا کہلانے والے ملک پر تباہی ڈالتے ہیں تو وہ اپنی نظر میں کوئی انسانوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کبھی ان پر کوئی پشیمانی، کوئی ندامت، کوئی احساس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قتل و غارت پر ذرا درجے کے اندر بھی ان کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہوتی ہی نہیں، حتیٰ کہ ایسا ملک جو مفادات میں ان کے تابع بھی ہو جاتا ہے اور ماضی میں اگر اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اس پر بھی ان کے دلوں کے اندر کسی درجے کے اندر ندامت کا احساس نہیں ہوتا۔ جس جاپان کو ان نے تباہ کیا، کس بنیاد پہ تباہ کیا، اس کا کیا تعلق تھا جنگ سے، ان دو شہروں کا کیا کردار تھا، وہاں کے لوگوں کا اس میں کیا کردار تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان مارنے تھے، مار دی۔ ایک شہر تباہ کرنے کے بعد پھر 3 دن بعد دوسرا شہر تباہ کر، یہ آپ ان کی حیوانیت کا، درندگی کا اندازہ کریں، جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ مسئلے کا تو کوئی حل ہی نہیں تھا۔ مسئلہ حل ہی اس وقت ہوا کہ جب یہ ایٹم بم پھینکا گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے یہاں مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنے مخالف کو ملیا میٹ کر دو، ختم کر دو۔ اب اس جوان کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر اپنے مطلب کا نظام آ گیا، اپنے مطلب کی پارٹیاں بنا دیں، پورا کا پورا سسٹم اپنے تابع بنا دیا۔ وہ آج تک اس سسٹم سے بھی معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر کسی درجے کے اندر کوئی معذرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے افسوس ایک حادثہ ہو گیا۔ اس سے آپ ان کی سنگینی کا اندازہ کریں، سنگ دلی کا اندازہ کریں، ان کی درندگی، حیوانیت کا اندازہ کریں کہ ان کا بنیادی مشن کسی بھی درجے کے اندر انسانی ہے ہی نہیں، انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی باتیں ہیں، وہ اپنے حقوق ہیں ان کے۔ جتنے بھی آپ کو خوبصورت عنوانات نظر آتے ہیں وہ اصل میں اپنے ہی دائرے کے اندر اپنی خاص نسل کے حوالے سے ان کا تذکرہ و تعارف، باقی ضمنی طور پر کوئی فائدہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ان کے مقاصد میں شامل نہیں۔ تو آج بھی دنیا کے اندر یہی کشمکش ہو رہی ہے کہ ایک ملک کو اپنے وسائل سے استفادے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ایک سمندر پار کی طاقت جس کا اس خطے سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اس کے یہاں سے براہ راست قومی درجے میں اگر بات کی جائے تو نہ اس کے کوئی سیاسی معاشی مفادات قومی بنیادوں پہ تو ہے نہیں، سارے استعماری بنیادیں کہ وہ اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے خطے کے گرد و پیش سے استفادہ نہیں کر سکتے، اپنے سمندر سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہم نے فیصلہ کرنا۔ یہ ہے وہ ذہنیت جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جد و جہد کی تھی۔ تو ابراہیمی جد و جہد تو ظلم کے خلاف ہے، جبر کے خلاف ہے، جو ننگے انسانیت ہے اس کے خلاف ہے، درندگی کے خلاف ہے، حیوانیت کے خلاف ہے۔ اس ابراہیمی نام کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سفلی مقاصد کے لیے کہ صہیونی یہودی، صہیونی مسیحی، صہیونی مسلمان مل کے گویا انہوں نے اپنا ایک ناپاک ناجائز اتحاد بنا رکھا۔ مقاصد صہیونی ہیں، سامراجی ہیں، استعماری ہیں، انسانیت دشمنی کے ہیں، اور عنوان اس پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، خاص طور پہ مذہبی ذہن کو دھوکہ دینے کے لیے، جو خالص مذہبی بنیادوں پہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ سیاسی اور سماجی طور پہ پست ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کے اندر جذباتیت پیدا کر دیں اور اس کے بعد جیسے چاہے اس سے کام لے لیں۔ ایسا ہی مذہبی طبقہ سامراجی مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کی بڑی
عمدہ سواری کے طور پر ان کے مقاصد کو پورے کرتے۔ تو یہ سب سے بڑا گویا کہ چیلنج ہر دور کے اندر ہر نبی کو اسی طرح کی مذہبی ذہنیت سے رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر کوئی لا مذہب لوگ تو کبھی بھی نہیں تھے جن کو کوئی مذہب نہ ہو، بگڑے ہوئے مذہب تھے۔ وہی بگڑے ہوئے مذہب کے لوگ اپنے دور کے نبی کو غیر مذہبی کہتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے صابی کا عنوان، صابی ان اقوام کو کہا جاتا ہے جو ملت ابراہیمی سے پہلے کی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیمی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ یہ تو صابی ہو۔ تو یہی طرز فکر، طرز عمل ہر دور کے اندر چلتا رہا، آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے کہ مذہب کو مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ استعماری مفادات کے لیے۔ جو اس وقت غالب قوت دنیا کی سمجھی جاتی ہے، اس امریکی قوت کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، عجیب و غریب عنوانات کے ساتھ، کہ جس اسلام نے تسلیم کیا وہ یہود و نصارہ۔ اول تو یہ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ واقعتاً یہودی تعلیمات پر ہیں۔ کیا اسرائیل واقعتاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہے، تورات کی تعلیمات پر ہے؟ تورات کی ساری تعلیمات سے منحرف ہو کر ایک سیاسی مذہب ہے جو وہاں پہ مسلط ہے، اس کو یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والی تنظیمی انجمنیں اس پہ احتجاج بھی کرتی رہتی ہیں کہ اس اسٹیٹ کا تو ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق تو یہ اسٹیٹ وجود میں آنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو مسیحیت کے نام سے اس وقت سب سے بڑی طاقت امریکہ کی ہے، جس نے پوپ کے منصب کو بھی چیلنج کر دیا، یعنی اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مذہب کا نمائندہ میں ہوں، اپنے جو روایت ہے اس روایت کو بھی اس نے ایک طرف کر دیا، حالانکہ وہ بھی ان کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتے رہے۔ لیکن سیاسی مذہب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ شخصیت ان کو کسی درجے کے اندر رکاوٹ نظر آئی، انہوں نے اس کا بھی پتہ کاٹ دیا۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ مذہب کے نام پر جو سیاست ہوتی ہے کیا ہوتی ہے۔ اس کی کوئی اصول نہیں ہوتی، اس کی کوئی ضابطے نہیں ہوتے، یہ کسی کتاب کے تابع نہیں ہوتی۔ یہ کتاب کو، مذہب کو تابع کر کے اس سے اپنے فائدے حاصل کرتی، یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتی ہے اور شعور ختم کر دیتی ہے۔ تو آج دنیا کے اندر مذہب نام ہی بے شعوری کا ہو گیا، دین کو، سچائی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ سچائی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مذہب کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ بطور مسلمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے تعلق ہونے کے ہمیں سچے دین کا ایک صحیح تعارف ہونا چاہیے، اور وہ تعارف اسی اصول پہ جو خود قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آنے کا حکم دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ ہمیں حکم دیا کہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ وہ دور کے نمرود کو سمجھنا ہے، دور کی بے شعوری کو سمجھنا ہے، اور دور کے اندر اس مذہب کے استحصالی کردار کو سمجھنا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے اندر جو اس وقت کی غالب قوت تھی نمرود، اس کو چیلنج کیا، شعوری بنیادوں پر اس کو شکست دی، اس کے سارے فلسفے کو لوگوں کی نظروں میں بے وقت ثابت کر دی، شعور کی بنیاد پر۔ طاقت تو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے نظام کی فکری بنیادیں ہلا دیں۔ پھر اسی طرح سماجی دباؤ کا بھی مقابلہ کیا،
سماج تو سارا دوسری طرف کھڑا ہوا تھا، اس پورے نظام کو جس پہ سماج کھڑا ہے اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا، اس مذہبی نظام کی بے وقتی ثابت کر۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا شعور جس کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم پر ایمان لانے والی جماعت میں اسوہ حسنہ موجود۔ تمہیں وہ شعوری جدوجہد کرنی جو ابراہیمی جدوجہد، سوسائٹی کے اندر تم نے سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، سماجی شعور پیدا کرنا ہے، صحیح سچا مذہبی شعور پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیم، اور اسی کے نتیجے میں تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی، جو قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، کہ اللہ ہمیں کسی بھی طور پر اہل کفر کے لیے چارہ نہ بنا، کسی بھی طور پر ان کا مشق ستم نہ بنا، اور جو بھی ہماری جدوجہد کے اندر کمزوریاں معاف فرما۔ تو قرآن حکیم نے گویا کہ ہمیں ایک واضح دستور العمل دے دیا، سوچنے کا واضح راستہ بتا دیا کہ رشد، ہدایت، شعور کا راستہ وہ ابراہیمی ملت کا کس طور پر ہے، اور اس سے ہٹا ہوا جو راستہ ہے قرآن نے کہا سفیہوں کا راستہ ہے، احمقوں کا راستہ ہے، بے شعوروں کا راستہ ہے، جذباتی لوگوں کا راستہ ہے، جو حقائق کو نہیں سمجھتے ان کا راستہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن کو اپنی زندگی کا محور بنانا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی تشکیل دی، پورا معاشرہ بنایا۔ اس دور کے تقاضے کے مطابق ابراہیمی ملت کی تجدید کی، اس کا احیاء کیا، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی اسوے کی ہمیں پابندی کا حکم دیا گیا، اسی کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیمی شعور عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملت کی احیاء کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے آپ نے دنیا کے عالمی نظاموں کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر پوری دنیا کے اندر اعلیٰ درجے کا عقل و شعور پیدا کرنے والا نظام ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔